پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید اور اس کے مضامین، اس کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی صورتوں کا تعارف الحمدللہ سورۃ التوبہ تک مسلسل ان صورتوں کا تعارف گزشتہ سلسلوں میں ہم سن چکے ہیں۔ آج سورہ یونس کا تعارف۔ سورہ یونس یہ سورۃ التوبہ کے بعد ہے، اور سورہ یونس وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی ابتدا اور آغاز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے ہے۔ سورۃ التوبہ کا اختتام رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے، آپ کی شان سے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو سورۃ التوبہ کے اختتام پر آخری آیات میں یہ ذکر موجود ہے، اور سورہ مبارکہ یعنی سورہ یونس کے شروع میں ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، یعنی جو کہ ہجرت سے قبل وہ جن صورتوں کا نزول ہو، جن آیات کا نزول ہو، تو وہ مکی آیات اور مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی انہی میں سے کہ جو کہ مکی صورتیں، یعنی ان کا نزول بھی ہجرت سے قبل ہوا۔ اور بعض نے یہ کہا کہ اس کی چند آیات مبارکہ، اس کی تعداد 3 بیان کی گئی کہ 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور ہجرت کے بعد ہوئیں۔ اور بعد مفسرین نے یہ کہا کہ ابتدا سے لے کر 40 آیات مبارکہ وہ ہیں کہ جو مکے کے اندر نازل ہوئیں، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئیں، اور اس کے بعد بقیہ جو ہیں وہ مدینے میں بعد از ہجرت وہ نازل ہوئیں، تو لہٰذا 40 آیات وہ تو مکی کہلائیں گے اور بقیہ وہ مدنی۔ اس سورہ مبارکہ کے 11 رکوع ہیں اور 109 آیات مبارکہ ہیں، یعنی پوری سورت کے اندر 109 آیتیں ہیں، اور آیتیں قدر تفصیل والی ہیں، ڈیٹیل والی، یعنی بڑی آیتیں جسے کہا جاتا ہے۔ اور مکی صورتوں کے اندر عمومی طور پر جو چیزیں بیان ہوئیں ان میں آخرت، قیامت، بعد الموت، دوبارہ اٹھنا، یہ سب چیزیں مکی صورتوں میں بکثرت ان چیزوں کا بیان ہوا ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر بکثرت احکامات نازل ہوئے، اور یہ اللہ پاک کی حکمت، تدریجاً احکامات کو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس وہ اس لیے رکھا گیا، اور یہ جو نام رکھے جاتے ہیں یہ توقیفی ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کہ اس سورہ مبارکہ کا کیا نام ہوگا، تو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبیوں کے ناموں پر بھی سورتوں کے نام رکھے۔ سورہ ابراہیم، سورہ یونس، سورہ محمد، یہ صورتوں کے نام بھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بی بی مریم کے نام سے سورہ مریم موجود ہے، اور دیگر اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر سورہ ابراہیم، سورہ نوح،
یہ بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب عذاب سے اور آخرت سے ڈرایا اور آپ ان سے چلے گئے تو لوگوں نے، اس قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو وہ رجوع اللہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے ان سے عذاب کو اٹھا لیا۔ تو اس ایک واقعے کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس وہ مقرر ہوا، اور اسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان بھی فرمایا ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ ارشاد فرمایا یونس کی قوم کے سوا اور کسی بستی کے لوگ ان کی طرح کیوں نہ ہوئے کہ وہ لوگ بھی ایمان لے آتے اور انہیں بھی ان کا ایمان نفع دیتا، جس طرح وہ قوم یونس یعنی ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ان کی دنیا کی زندگی میں عذاب اٹھا لیا، یعنی دنیا کی زندگی کے اندر جو رسوائی تھی، عذاب تھا، وہ ان سے اٹھا لیا اور ایک مخصوص وقت تک انہیں فائدہ پہنچایا۔ تو یہ یعنی ان بستیوں کو اور ان قوموں کو کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے نبی کے فرامین پر عمل نہ کیا، وہ ان کی لائی ہوئی شریعت کو، ان کے لائے ہوئے احکامات کو ان کو نہ مانا، اللہ کی توحید کو نہ مانا، ایمان نہ لائے، تو کہا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کسی نے ایسی مثال قائم نہیں کی، یعنی اس بستی پر عذاب قریب آ گیا تھا اور ان کے ایمان نے ان کو یہ فائدہ پہنچایا کہ دنیا کے اندر سے اللہ نے ان سے عذاب کو دور فرما دیا، اور جتنی مدت تک ان کا رہنا مقدر تھا انہیں دنیاوی ساز و سامان بھی عطا فرمایا، وہ فائدہ بھی انہیں اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ جس کے اندر یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، تو اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس مقرر ہوا۔ سورہ یونس سے متعلق ایک روایت میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے قرآن میں سے کچھ سکھائیں، تو ارشاد فرمایا کہ الف لام را، ان سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ تو وہ عرض کرنے لگے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر بہت ہو چکی ہے اور دل بھی سخت ہے، مطلب اب بڑھاپے کا ساتھ ہے تو اس طرح وہ نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ حامیم، ان سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو، اور پھر عذر وہی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی سورتیں 3 پڑھ لو، تو وہ پھر وہی کہنے لگے، وہی عذر انہوں نے پیش کیا۔ تو جب یہی عذر پیش کیا تو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی جامع سورت آپ سکھا دیں، آپ خود ہی سکھا دیں کوئی جامع سورت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذا زلزلت الارض زلزالها یہ والی صورت آپ نے سکھا دی۔ اب اس سے وہ شخص جب فارغ ہوا تو اس نے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا، میں اس پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا، یعنی منوان جیسے آپ سے سیکھی ایسے ہی یاد رکھوں گا، آگے پہنچاؤں گا، اس پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ آدمی وہاں سے روانہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد 2 مرتبہ ارشاد فرمایا یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا، یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا، یعنی بظاہر اس کے پاس کوئی بہت زیادہ قرآن کی صورتوں کا حصہ ہے یا دیگر ایسا علم و فضل والا کوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ نجات پا گیا۔ ناظرین کرام، جب آدمی کی نیت ستھری سچی ہو، عزم ہو، اور جو کچھ اللہ پاک نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا، آدمی عمل کرے، نجات ہی نجات ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ سورہ یونس کے کچھ مضامین کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو سورہ یونس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آخرت کی فکر ہے، یعنی والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا۔
یہ آخرت کی طرف توجہ مبذول کرنا، شرک کو مٹانا، توحید کو پھیلانا، کفر کو ختم کرنا۔ تو کفر اور شرک اور ہر طرح کی گمراہی، دلالت، ضلالت، ان تمام کو محو کرنا، مٹانا، اور ہدایت کا نور دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تعلیم ارشاد فرمائی ان پر چلنے کے حوالے سے، اتباع کے حوالے سے، یہ سورہ مبارکہ کے اندر مختلف مقامات پر یہ ارشادات موجود ہے کہ مریں گے، مرنے کے بعد اٹھیں گے، جزا اور سزا جو بھی معاملہ ہے یہ بھی ہوگا۔ یہ سب اس کا مرکزی مضمون سورہ یونس کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو بطور چیلنج، یعنی قرآن پاک کی ایک سورت، ایک آیت، یہ مختلف جگہوں پر یہ چیلنج ذکر ہوا ہے۔ یہاں پر اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی یہ چیلنج کا ایک ذکر موجود ہے۔ ساتھ ساتھ اسی سورہ مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کفار کی طرف سے طرح طرح کے ظلم ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان اذیتوں پر آپ کو تسلی دی گئی، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اس چیز کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور توحید پر، اللہ رب العالمین کی ذات پر، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر، جو اللہ کی عظمت پر دلائل ہیں، ان دلائل کو اور ان قدرت کے آثار کو بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ اور ان میں سے ایک یہ بھی بیان فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنا لی، 6 دن میں بنائے، اور پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ شان کے لائق ہے۔ عرش پر استوا فرمایا جیسا شان کے لائق ہے، کام کی تدبیر فرماتا ہے، کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی کرو، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ کیا تم دھیان نہیں کرتے، نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو اس آیت مبارکہ میں مفسرین نے لکھا کہ جب رب تبارک و تعالی 6 دنوں میں زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے پورے نظام کو اللہ چلاتا ہے، تو جو رب اس پر قادر ہے تو وہ رب جزا سزا دینے پر بھی وہ قادر ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی یہ دلیل ہے کہ جس رب نے اس کائنات کو عدم سے وجود میں لے کر آیا اور اسے بنایا ہے، فرمایا ہے کہ وہی رب ہے کہ جو مرنے کے بعد تمہیں بھی اٹھائے گا۔ بلکہ اسے قرآن میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کے بعد تو اٹھانا آسان ہے، یعنی اگرچہ اللہ پر کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، لیکن فرمایا گیا جب تم کچھ نہ تھے تو اس وقت تمہیں وجود میں لے کر اللہ آیا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس صورت میں چاہا تمہیں بنایا ہے۔ تو جب تمہارا ایک وجود آ چکا، اب وہ مٹی میں مل کر آہستہ آہستہ ختم ہوا، تو وہ ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہی ہے اسی پر تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب کچھ نہ تھے تو اس نے بنایا ہے، تو جب کچھ ہو اور مردہ ہو چکے ہو، اب مردہ کو زندہ کرنا تو یہ بڑا آسان ہے۔ اگرچہ اللہ پر کوئی چیز مشکل نہیں، سب رب العالمین کے لیے وہ کن فرمائے کن فیکون، اللہ فرمائے ہو جا تو بس وہ چیز ایسے ہی ہو جائے گی۔ آج زمین و آسمان کا بنانا بھی یہ بھی رب تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے، ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ کاموں کے اندر جلدی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا، حالانکہ اللہ پاک قادر ہے کہ یہ ان کو کہ بن جاؤ تو بن گیا، لیکن کوئی عقل کے ترازو میں اس کو تولتا ہوا بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایک حادثاتی معاملہ ہوا، اچانک سے کوئی بن گیا، تو وہ معاذ اللہ خدا کا ہی انکار کرے۔ لیکن ان کو بھی سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ یہ 6 دنوں کے اندر زمین اور آسمان کو بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ اور ناظرین کرام، قرآن پاک کے اندر جن آیات مبارکہ کے اندر شفاعت سے منع کیا گیا، انکار کیا گیا، کوئی شفاعت نہیں ہے، جیسے اس آیت میں بھی کہا گیا ما من شفیع، کہ کوئی شفیع نہیں ہے، کوئی سفارشی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا الا من بعد اذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے بعد، یعنی جس کی بھی سفارش اور شفاعت ہوگی وہ اللہ کے اذن اور اجازت سے ہوگی۔ تو ان آیات مبارکہ کو
بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے وساوس پیدا کرنے کے لیے یہ آیتیں لے کر اور ان کو ایک ساتھ جوڑ کر یوں بیان کر دیا جاتا ہے کہ کوئی شفاعت ہی نہیں، وہ سرے سے شفاعت کا انکار کر دیتے۔ حالانکہ آیت میں تو واضح یہ ہے کہ شفاعت نہیں ہے مگر جس کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ تو ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ جن معبودان باطلہ کی وہ عبادت کرتے تھے یا جن کو وہ خدا مانتے تھے، معاذ اللہ جن کی وہ پوجا کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، تو ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ ہاں، اللہ کی اجازت کن کے لیے ہوگی؟ وہ ایمان والوں کے لیے، وہ ایمان والوں کے لیے۔ اور یہ صحرا شفاعت سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سجے گا۔ آپ شفاعت فرمائیں، انا اول شافع یوم القیامہ، کئی احادیث مبارکہ جن کے اندر یہ فرمایا گیا سب سے پہلے میں شفاعت کروں، میری شفاعت قبول ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے شفاعت سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو بڑا پیارا لطیف نقطہ بیان کیا ہے کہ شفاعت فرمایا کہ دو شفاعتیں حقیقی شفاعتیں، وہ قرآن کی شفاعت اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یہ دو شفاعتیں۔ پھر آگے جن کو ملے گی وہ توسلاً ملے گی، وہ ان کے صدقے اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ تو دیگر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، حاجی صاحبان بھی شفاعت کریں گے جن کو اللہ پاک کی طرف سے مبرور حج کی توفیق ہوئی، مقبول حج کی توفیق ہوئی، وہ بھی اپنے خاندان کے لوگوں کے، روایات میں 400 افراد بیان کیے گئے۔ اسی طرح شہید بھی شفاعت کرے گا، حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، کچا بچہ بھی شفاعت کرے گا۔ تو بتائیے کہ جب یہ کچا بچہ، چھوٹا بچہ یہ بھی شفاعت کر رہا ہے تو نبی سچا شفاعت کیوں نہیں کرے گا؟ نبی سچا بھی شفاعت فرمائیں گے، اور سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی شفاعت ہے۔ تو جن آیتوں میں منع کیا گیا تو اس سے مراد وہ شفاعت یعنی جو بغیر اللہ کے اذن سے، جو یا اس سے مراد وہ جو کفار کے لیے، اس سے مراد یہ ہے کہ مشرکین کے لیے، ان کے لیے کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ اور جن کو اللہ کا اذن ہے تو وہ شفاعت کریں گے اور شفاعت کر کے انہیں جنت میں بھی داخل فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے، آپ کی وہ خاص شفاعتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ مزید ناظرین اکرام، سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 11 جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیج دیتا جیسی وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا، تو ہم چھوڑتے انہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیج دیتا جیسی وہ بھلائی کے اندر جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ ناظرین اکرام، یہ وہ آیت مبارکہ جس میں فرمایا گیا کہ جیسے لوگ اچھائی کی دعائیں کرتے ہیں، اچھائی کی دعائیں کرتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات بد دعائیں بھی کرتے ہیں، شر کی، برائی کی دعا۔ کہ کچھ ایسے بدبخت تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر یہی آپ ہی حق لے کر آئیں، سب کچھ یہی ہے، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برس جائے۔ اللہ نے ان پر ایسے عذاب نازل نہیں کیے۔ کیوں نہیں کیے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں، تو اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں اللہ عذاب دے۔ تو یہ کافروں کو بھی یہ فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا کہ ان پر کوئی ایسا یک بارگی عذاب نہیں آیا، کوئی ایسی کیفیت، یہ والا معاملہ نہیں ہوا۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جیسے لوگ شر کے لیے جلدی کرتے ہیں، تو اگر اللہ ہی ان کے یہ چیزیں جو کہیں ہوئی زبان کی قبول کر لے تو کب کا ان کا معاملہ تمام ہو چکا ہوتا۔ یہ آیت مبارکہ ان کے لیے سبق ہے، جو لوگ بد دعائیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی سواریوں کو، اپنے ہر
جو بھی چیز تھوڑی سی ڈسٹرب نظر آئی بد دعا کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں اور بد دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اب بتائیے اگر اسی وقت وہ قبول ہوگی جو بھی کہا تو پھر ندامت کس کو ہوگی؟ بعض اوقات آدمی اولاد کے لیے والد کہہ رہے ہوتے ہیں بیڑا غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، گاڑی کے لیے گاڑی کو الٹا سیدھا بولیں گے، سواریوں کو الٹا سیدھا بولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں، قافلہ ساتھ ہے، تو ایک شخص وہ سوار ہوا اونٹ پر، تو اونٹ نے کوئی سرکشی کی، مطلب کچھ ایسا چلا کہ بعضوں کا سواری نہیں چاہتی کہ اس کے اوپر کوئی سوار ہو، تو اس نے لعنت کی سواری پہ، تم پر لعنت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کرنے والا کون ہے؟ تو خود ہی کہا میں نے ایسا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قافلے سے اس ملعون سواری کو دور کر لو، یعنی جس پر لعنت کی جا رہی ہے۔ اب یہی موقع اور وقت اگر قبولیت کا ہو تو کہا ہمارے قافلے سے اس سواری کو دور کرو۔ اور یہ بات کی تعلیم ارشاد فرمائے گی کہ نہ تم اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، اور نہ ہی اپنے اموال کو بد دعا دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت والی ہو۔ اس لیے بد دعا حتی الامکان اپنے آپ سے آدمی نکال دے۔ بد دعا یوں جیسے آپ اہل خانہ کو، رشتہ داروں کو لوگ بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور یہ ایسی اگر قبول ہوگی اور ایسا ہی ہوا، بعض تو والدین بڑے عجیب و غریب کلمات بچوں کے لیے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تمہارا یہ ہو جائے، تمہارا یہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہم اس اولاد کو بھی کہیں گے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو کہ تمہارے ماں باپ تمہیں اس قدر بد دعائیں دینے پر وہ اتر آئیں۔ پھر بھی ماں باپ سے کہا جائے گا کہ آپ ایسا نہ کیجیے، ان کو بد دعائیں نہ دیں۔ اور یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہماری یہ بد دعائیں اس طرح قبول نہیں ہوتی جلدی۔ اور وہ آیت مبارکہ میں یہی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسی وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو جاتا، ان کا وعدہ پورا ہو جاتا۔ ناظرین کرام، سورہ یونس کے چند پہلوؤں پر اور چند آیات مبارکہ اس پر ہم نے آج درس سنا ہے۔ انشاءاللہ مزید سورہ یونس کے کچھ مضامین ہیں جس پر مزید بھی اگلے پروگرام کے اندر انشاءاللہ کچھ گفتگو سنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے سینوں کو قرآن پاک کے نور سے روشن اور منور فرمائے، قرآن کو ذوق شوق سے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو پڑھیں اس کو سیکھیں سمجھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔